اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ کل 16ویں پارے کی تفسیر بیان ہوئی تھی، آج 17ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی آیت کے اندر یہ فرمایا کہ لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ گیا، حالانکہ وہ اب تک غفلت میں مبتلا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا یہ فرمایا کہ لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت اتنا یقینی امر ہے کہ گویا وہ آ چکا ہے، اسی لیے اس کو ماضی کے صیغے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعبیر کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کی ہٹ دھرمی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن کریم کا مذاق اڑانے والے کافروں کا ذکر کیا ہے، اور ان لوگوں کے اعتراضات اور بلا وجہ کی باتیں جو دشمنی میں وہ لوگ کیا کرتے تھے اس کو ذکر کیا ہے۔ وہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے اپنے ساتھیوں کو کہ کیوں ان کی باتیں سننے جا رہے ہو، یہ تو ایک انسان ہی ہے۔ کوئی یہ کہتا کہ یہ جو قرآن ہے یہ تو شاعروں کا کلام ہے، کوئی یہ کہتا کہ یہ قرآن کریم تو ایک جادو ہے، کوئی یہ کہتا کہ یہ تو بے جوڑ خوابوں کا مجموعہ ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے۔ اور اس طرح کی باتیں وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ اس سے پہلے بھی ہمارا یہ معمول رہا ہے کہ ہم انسانوں ہی کو نبی بنا کر بھیجتے رہے ہیں، اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر انسان ہے، ایک آدمی ہی ہے، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ اگر انہیں اس سلسلے میں شک ہے تو اہل کتاب جو اللہ کی پرانی کتابوں سے واقف ہیں ان سے پوچھ لیں، اور گویا ان کے جو اعتراضات ہیں یہ لغو ہیں، یہ ہٹ درم ہے، حق کو قبول نہیں کرنا چاہتے تو اس طرح کی بیکار کی باتیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد آیت 18 میں ارشاد ہے کہ بلکہ ہم تو حق بات کو باطل پر کھینچ مارتے ہیں اور اس کا سر توڑ ڈالتا ہے اور وہ ایک دم ملیہ میٹ ہو جاتا ہے، اور جو باتیں تم بنا رہے ہو ان کی وجہ سے تمہارے لیے بڑی خرابی ہے۔ یعنی جو حق ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ باطل پر اس طریقے سے مارتے ہیں کہ گویا جو باطل ہے اس کا سر پھوٹ جاتا ہے اور وہ ختم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جب باطل نے فرعون کی شکل میں سر ابھارا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حق کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، جس نے اس باطل کا سر پھوڑ کر اس باطل کا خاتمہ کر دیا۔ نمرود نے جب باطل کی شکل میں سر ابھارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی شکل میں حق کو بھیجا ہے اور اس باطل کا منہ کالا کیا ہے۔ اس طریقے سے آیت 22 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی ایک عام فہم دلیل دی ہے کہ ذرا غور تو کرو کہ لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر اللہ کے سوا اس دنیا کے اندر لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ، اللہ کے سوا معبود ہوتے، لفسدتا، تو یہ دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ اس لیے کہ اگر دو خدا ہوتے مان لیجئے تو ان میں سے ایک دوسرے کے تابع ہوتا یا نہیں ہوتا۔ اگر ان میں سے ایک دوسرے کے تابع ہوتا تو جو تابع ہو وہ خدا ہی کیسا ہو سکتا ہے؟ خدا تو وہ ہو سکتا ہے جو ہر چیز پر قادر ہو اور جو ہمیشہ ہر فیصلہ لینے کا اختیار رکھتا ہو، اور اگر ان میں سے کوئی ایک دوسرے کے قابل نہیں ہے تو ان میں سے ہر ایک فیصلہ لینے کا مکمل اختیار رکھتا ہے۔ اب اگر ان میں سے ایک کہتا ہے کہ آج ایک نے فیصلہ کیا کہ آج بارش ہوگی، جبکہ دوسرے کا فیصلہ یہ ہوگا کہ بارش نہیں ہوگی، تو اب ان دونوں میں سے جس کا فیصلہ نافذ ہوگا اسے تو خدا کہا جا سکتا ہے، لیکن جس کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا اور وہ دوسرے خدا کے سامنے ہار مان لے گا تو پھر وہ خدا ہی کیسا جو ہار مان لے۔ اور اگر ان دونوں میں سے
کوئی ہار مارنے کو تیار نہیں، دونوں اپنے فیصلے پر ضد کریں اور اپنے فیصلے کو نافذ کرانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ دنیا کا نظام درہم برہم ہوگا۔ اسی لیے اس دنیا کا مالک خالق تو صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالی۔ اس کے بعد آیت 30 میں یہ ہے کہ کیا انہیں نہیں معلوم کہ سارے زمین و آسمان بند تھے، پھر ہم نے انہیں کھول دیا۔ زمین و آسمان بند اس طریقے سے تھے کہ آسمان بند تھا، اس سے بارش نہیں ہوتی تھی، اللہ نے بارش کا سلسلہ اس سے شروع کیا۔ زمین بند تھی اس طریقے سے کہ اس سے اناج نہیں نکلتے تھے، اللہ نے اس سے زمین سے اناج نکالنا شروع کیا۔ اس کی تفسیر بعض مفسرین نے یہ بھی کی ہے کہ زمین اور آسمان دونوں اس طریقے سے گویا ملے ہوئے تھے، اللہ نے ان کو جدا کیا۔ آگے کفار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو باتیں کہتے تھے ان کا جواب ہے، وہ یہ خواہش کرتے تھے اور یہ کہتے تھے، انتظار میں رہتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے تو وہ خوشی منائیں۔ اس کے جواب میں آیت 34 نازل ہوئی کہ اے پیغمبر، تم سے پہلے بھی ہمیشہ زندہ رہنا ہم نے کسی فرد بشر کے لیے طے نہیں کیا، یعنی اس دنیا کے اندر کوئی ایسا انسان آیا ہی نہیں جو ہمیشہ زندہ رہ گیا ہو۔ اگر آپ کو موت آئے گی گویا تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، چنانچہ اگر تمہارا انتقال ہو گیا تو کیا یہ لوگ، یہ جو کفار ہیں، اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ آپ کے انتقال پر خوشیاں منائیں گے، تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے اس دنیا کے اندر؟ آگے آیت 37 کے اندر یہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ انسان طبیعت کے اعتبار سے، خصلت کے اعتبار سے جلد باز پیدا ہوا ہے، ہر چیز میں جلد بازی کرتا ہے۔ حالانکہ انسان کو چاہیے کہ جس کام کے اندر جتنا وقت لگے وہ وقت دے کر کام کے اندر پرفیکشن اور بہتر کام کو کرے۔ عبادت بھی ہو تو بہتر طریقے سے ہو، دنیاوی کام بھی ہو تو بہتر طریقے سے ہو، یعنی ان کی زندگی کے اندر ہر کام بہتر طریقے سے انجام پائے، یہ نہ کہ جلد بازی میں کام تو ہو جائے اور جیسے تیسا ہو جائے۔ تو انسان کی ایک فطرت کو بیان کیا کہ انسان جلد باز پیدا ہوا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے ذکر ہوا ہے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈال دیا تھا۔ دراصل جب ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تو وہ پوری قوم بت پرست تھی، حتیٰ کہ ان کے والد آزر بھی بت پرست تھا۔ انہوں نے الگ الگ طریقے سے مختلف پیرائے میں لوگوں کو سمجھانا شروع کیا اور یہ بتلانا شروع کیا کہ یہ بت، یہ اسٹیچوز جنہیں تم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں، آخر یہ تمہارے معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے نہیں مانا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک میلہ لگا تھا اور اس میں تمام کے تمام لوگ بستی والے وہاں چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام اس میں شریک نہیں ہوئے، اس لیے کہ اس میں شرکی اعمال ہوتے تھے۔ اور پھر جو بت خانہ تھا، اس بت خانے میں ابراہیم علیہ السلام کلہاڑی لے کر گئے اور جتنے بھی چھوٹے بت تھے سب کو توڑ ڈالا، اور توڑنے کے بعد کلہاڑی کو بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ جب وہ لوگ واپس آئے تو کیفیت دے کر وہ لوگ غضب میں آ گئے، غصے میں آ گئے، اور یہ کہنے لگے کس نے توڑا ہے؟ الگ الگ طریقے سے لوگوں کی رائے آنے لگی، الگ الگ سے لوگوں نے اپنے اپنے اٹکل پچو سے کہنا شروع کیا کہ فلاں نے توڑا ہوگا، فلاں نے توڑا ہوگا۔ لیکن سب کو معلوم تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اس میلے میں شریک نہیں ہوئے تھے، اس لیے بالآخر ابراہیم علیہ السلام پر یہ الزام تھوپا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس بڑے بت سے پوچھ لو جس کے کندھے پہ کلہاڑی ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم ان سے کیسے پوچھ سکتے ہیں، وہ تو بت ہے، وہ کیسے توڑ سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر وہ توڑ نہیں سکتا، اس کے اندر ذرا برابر بھی صلاحیت نہیں ہے اس چیز کی کہ وہ کچھ کر سکے، تو پھر تم اسے خدا کیوں مانتے ہو؟ بہرکیف ان لوگوں نے غضب میں آ کر یہ فیصلہ کیا، اس وقت کا جو بادشاہ تھا نمرود، اس نے یہ فیصلہ کیا کہ آگ دہکائی جائے۔ چنانچہ بہت
بڑے پیمانے پر آگ دہکائی گئی اور حکم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈال دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا، قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، کہ آگ تو ٹھنڈی ہو جا۔ چنانچہ وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے گل گلزار بن گئی۔ جب نمرود نے دیکھا کہ آگ نے کچھ نقصان نہیں پہنچایا تو وہ بہت مرعوب ہو گیا، اور اس کے بعد کچھ کہنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، وہ کہ وہ کہے تو کہے کہ وہ ہکا بکا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب تمام صورتحال کو دیکھا کہ اتنا سمجھانے کے باوجود، ہر طریقے سے انہیں سمجھانے کے باوجود بھی یہ لوگ نہیں مان رہے ہیں، تو پھر اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا ہے اور عراق سے وہ سفر کر کے شام چلے گئے ہیں۔ اسی کا تذکرہ آیت 71 کے اندر ہے۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ مذکور ہوا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص کی کھیتی کو کسی کی بکری نے نقصان پہنچا دیا۔ وہ شخص مقدمہ لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ دیا کہ جتنا نقصان ہوا ہے اس نقصان کے بقدر قیمت کا اندازہ لگا کر اتنی قیمت کی بکریاں بکری والا کھیتی والے کو دے دے۔ یہ انہوں نے فیصلہ سنا دیا۔ اس کے بعد جب یہ جانے لگے تو سلیمان علیہ السلام نے ان لوگوں سے پوچھا کہ کیا فیصلہ سنایا، تو انہوں نے کہا یہ فیصلہ سنایا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس کے علاوہ میرے پاس ایک رائے ہے۔ داؤد علیہ السلام نے جب یہ سنا تو انہوں نے پوچھا کیا رائے ہے بتاؤ، تو انہوں نے ایک مصالحت کی شکل بتائی اور یہ ان سے کہا کہ ایسا کر لو کہ جن کی بکریاں ہیں وہ بکریاں کھیت والے کو دے دے اور کھیت والا ان بکریوں سے فائدہ اٹھائے، دودھ وغیرہ پیے، اور بکری والا شخص اس کھیتی میں اناج ڈالے اور اناج بوئے اور اس طریقے سے کھیتی کو اس قابل بنا دے جس حال پر وہ کھیتی تھی پہلے، نقصان ہونے سے پہلے۔ چنانچہ یہ فیصلہ جب ان لوگوں نے سنا تو ان کو پسند آیا، داؤد علیہ السلام کو پسند آیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے ان دونوں کو علم و حکمت سے نوازا تھا، داؤد کو بھی ابراہیم کو بھی، لیکن جو سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ ہے اس کی تعریف کی گئی، مطلب یہ تھا کہ داؤد علیہ السلام کا فیصلہ بالکل صحیح تھا، لیکن سلیمان علیہ السلام کا جو فیصلہ تھا یہ مصالحت پر مبنی تھا، اور مصالحت جو ہے یہ فیصلے سے بہتر ہے، اس لیے کہ جب مقدمہ جاتا ہے اور ایک کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے تو دوسرے فریق کو بہر کب تکلیف ہوتی ہے اور کبھی بے عزتی بھی ہوتی ہے، لیکن جب مصالحت ہوتی ہے تو دونوں کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ جب بھی کوئی تنازع، کوئی جھگڑا، لڑائی ہو جائے تو مقدمہ کورٹ اور دارالقضاء میں لے جانے سے پہلے ہم مصالحت کی کوشش کریں۔ اس کے بعد آیت 79 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، چنانچہ اس فیصلے کی سمجھ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو دے دی اور ویسے ہم نے دونوں ہی کو حکمت اور علم عطا کیا تھا۔ مطلب اللہ تعریف کر رہے ہیں اس فیصلے کی، سلیمان علیہ السلام کے فیصلے کی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت آواز سے نوازا تھا۔ چنانچہ جب حضرت داؤد علیہ السلام ذکر کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، تو پہاڑ اور حتیٰ کہ اڑتے ہوئے پرندے بھی رک جاتے تھے اور وہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح اور ذکر کے اندر شامل ہو جاتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی دلکش آواز کو بیان کرنے کے بعد آیت 80 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے انہیں تمہارے فائدے کے لیے ایک جنگی لباس بنانے کی صنعت سکھائی۔ یعنی داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی تھی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے جنگی لباس زیرہ بناتے تھے۔ یعنی اس وقت جب جنگ ہوتی تھی
تو جو فوجی ہوتے تھے اپنی حفاظت پروٹیکشن کے لیے ایک لباس پہنتے تھے جو لوہے کا لباس ہوتا تھا، تاکہ سامنے والے جب تلوار سے حملہ کریں تو اس سے بدن کی حفاظت ہو سکے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ملائم بنا دیتے تھے، یہ ان کا معجزہ تھا۔ اس آیت سے ہمیں ایک یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بندہ ہونے کے لیے، اللہ کا بہت ہی نزدیکی اور نیک بندہ بننے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر وقت عبادت ہی میں لگے رہیں، بلکہ روزگار کے ذرائع بھی تلاش کریں اور اس کے لیے محنت بھی کریں، رزق حلال تلاش کریں اور رزق حلال کمانے کی کوشش بھی کریں، اللہ کی عبادت بھی کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق حلال کمانے کی کوشش بھی کی اور رزق کو کمایا بھی ہے، اور اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بہتر اور مخلوق بھی تھے۔ اسی طریقے سے حضرت داؤد علیہ السلام کا جو پیشہ تھا وہ اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث شریف کے اندر کہ کسی انسان نے کبھی اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کھانا نہیں کھایا، اور بلا شبہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے۔ یہ فرمایا کہ گویا محنت کر کے خون و پسینہ بہا کر اگر کوئی شخص کماتا ہے اور رزق کھاتا ہے تو وہ سب سے بہترین رزق ہے۔ آگے آیت 81 کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ہواؤں پر بھی کنٹرول دیا تھا، ہوائیں بھی ان کے تابع تھی، چنانچہ وہ اپنے عرش پر بیٹھتے تھے اور اپنے تخت پر بیٹھ جاتے تھے اور ہوا کو حکم دیتے تھے کہ فلاں جگہ چلنا ہے تو ہوا تیزی کے ساتھ اس تخت کو وہاں لے کر پہنچا دیتی تھی۔ گویا جس طریقے سے آج کل ہوائی جہاز ایروپلینس ہیں، تو اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس یہ تخت تھا جسے ہواؤں کے ذریعے جہاں چاہتے تھے لے جاتے تھے۔ یہ ان کا معجزہ تھا جس سے اللہ تبارک تعالیٰ نے نوازا تھا۔ اسی طریقے سے انہیں جنات، جو سرکش جنات تھے، ان پر بھی کنٹرول دیا تھا اور وہ ان سے کام لیتے تھے، وہ ان سے موتیاں نکلواتے تھے کہ وہ ان کے حکم سے یہ جنات، سرکش جنات دریاؤں کے اندر ڈبکی لگا کر نیچے سے موتیاں نکال کر لاتے تھے۔ اسی طریقے سے بیت المقدس کی تعمیر میں بھی ان سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مدد لی ہے۔ آگے حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ آیت 83 کے اندر ہے۔ ان کو کوئی بڑی بیماری لگ گئی تھی، کیا بیماری تھی اس کی تفصیل موجود نہیں، جن احادیث میں موجود ہے وہ حدیث عام طور پہ ضعیف ہے۔ خلاصہ یہ کہ ان کو کوئی بیماری لگ گئی تھی جس کی وجہ سے ان کے خاندان کے لوگ، گھر کے افراد ان کو چھوڑ کر چلے گئے، اکثر و بیشتر گھر کے افراد۔ ان کی بیوی باوفا رہی اور آپ کے ساتھ میں رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیماری سے آپ کو شفا دی اور پھر اتنے بیٹے پوتے ہوئے، اتنی اولادوں سے نوازا کہ جو لوگ ان کو چھوڑ کر چلے گئے تھے ان سے دگنی اولاد، اللہ تبارک دگنی اولاد اور اولاد کے اولاد سے ان کو نوازا۔ اسی طریقے سے آیت 85 میں ارشاد ہے کہ اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو دیکھو، یہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ حضرت ذوالکفل کا قرآن کریم میں صرف نام آیا ہے، ان کا واقعہ قرآن کریم نے نہیں بیان فرمایا۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ نبی تھے، جبکہ بعض حضرات کا خیال ہے کہ یہ اللہ کے ولی، نیک بندے اور حضرت یسع علیہ السلام کے خلیفہ تھے، لیکن یہ نبی نہیں تھے، لیکن بڑے اونچے درجے کے گویا ولی تھے۔ آیت 92 میں توحید کی تعلیم دی گئی ہے کہ لوگوں یقین رکھو یہ دین جس کی یہ تمام انبیاء دعوت دیتے رہے تمہارا دین ہے جو ایک ہی ہے، اور میں تمہارا پروردگار ہوں، لہذا تم میری ہی عبادت کرو۔
آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ نے تو صرف ایک دین دیا تھا، لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے اس کے اندر پھوٹ ڈال دیا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور پھر فرمایا کہ ٹکڑے ٹکڑے انسانوں نے خود کر دیے ہیں، کون حق پر ہے اس کا فیصلہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے اندر کریں گے، اور جو حق پر ہوگا اسے جزا اور بہترین بدلہ دیں گے، اور جو باطل پر قائم ہوگا، ناحق پر ہوگا، اس کو سزا دیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ یاجوج اور ماجوج کے وحشی قبیلے بہت بڑی تعداد میں دنیا میں آئیں گے، دنیا پر حملہ آور ہوں گے، اور ایسا محسوس ہوگا کہ وہ ہر بلندی سے پھسلتے ہوئے آ رہے ہیں، یعنی اتنی بڑی تعداد میں وہ آئیں گے۔ آیت 98 اور 99 میں ہے کہ جو لوگ بتوں کو پوجتے ہیں تو وہ ان پجاریوں کو تو جہنم میں ڈالا ہی جائے گا، ان بتوں کو بھی ڈالا جائے گا ان کو دکھانے کے لیے کہ لو یہ جو بت تھے جنہیں تم پوجتے تھے، دیکھ لو کس قدر یہ بے بس ہے۔ اس کے بعد سورہ حج شروع ہوتی ہے۔ اس سورت کا کچھ حصہ مکی ہے اور کچھ مدنی ہے۔ سورہ حج کی پہلی اور دوسری آیت میں قیامت اور اس کی ہولناکی کو بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے، اے لوگو اپنے پروردگار کے غضب سے ڈرو، یقین جانو کہ قیامت کا بھوچال بڑی زبردست چیز ہے، جس دن وہ تمہیں نظر آ جائے گا، اس دن ہر دودھ پلانے والی اس بچے تک کو بھول بیٹھے گی جس کو اس نے دودھ پلایا، اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا بیٹھے گی، اور لوگ تمہیں یوں نظر آئیں گے کہ وہ نشے میں بدحواس ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ یعنی جو لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے سلسلے میں شک میں مبتلا تھے، ان کو آیت 5 میں تفصیلی مثال کے ذریعے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید سمجھا دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لانے کے بعد کئی ایسے واقعات پیش آئے جسے قرآن کریم نے بیان کیا، احادیث کے اندر بھی مذکور ہے۔ بہت سے کفار، وہ کفار ہی رہتے تھے، لیکن مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے وہ کیا کرتے تھے کہ اس لالچ میں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد کچھ دنیاوی فوائد حاصل ہو جائیں، وہ اسلام لے آتے تھے، لیکن جن عہدے یا مال یا اور کسی لالچ میں وہ ایمان قبول کرتے تھے، وہ فوائد جب انہیں حاصل نہیں ہوتا تھا تو وہ پھر دین سے پھر جاتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ لوگ حق کو حق ہونے کی وجہ سے قبول نہیں کرتے، بلکہ دنیا کے مفادات کی خاطر قبول کرتے ہیں، اور ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو کسی جنگ میں اس نیت سے کنارے پہ کھڑا ہو کہ دونوں گروہ میں سے جو فاتح ہونے لگے گا اس میں شامل ہو جائیں گے۔ آیت 19 سے 25 تک جنتی و جہنمی کی سزا و جزا کا ذکر ہے۔ آیت 26 اور 27 کا خلاصہ یہ ہے کہ بیت اللہ، جسے ہم کعبہ بھی کہتے ہیں، جو اللہ کا گھر ہے، مسجد الحرام جو ہے جہاں پر کعبہ ہے، یہ وہ گھر ہے جو دنیا کا سب سے پرانا گھر ہے۔ فرشتوں کے ذریعے اللہ نے اسے قائم کیا ہے، اور اس کے بعد آدم علیہ السلام نے بھی اس کی زیارت کی ہے۔ پھر طوفان نوح میں اس کی عمارت ختم ہو گئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ اس کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے کروائی ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو 3 احکام دی ہیں جب اس کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ پہلا حکم یہ دیا کہ شرک نہ کرنا۔ ظاہر سی بات ہے کہ نبی کیسے شرک کر سکتا ہے، لیکن نبی کے واسطے سے دراصل ہم امتیوں کو گویا اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ کبھی شرک مت کرنا۔ اس کے بعد دوسرا حکم یہ دیا کہ اللہ کے گھر کو عبادت گزاروں کے لیے پاک صاف رکھیں آپ۔ اس سے عام مساجد کی صفائی کی اہمیت بھی واضح ہو جاتی ہے۔ تیسرا اور سب سے اہم حکم یہ دیا کہ لوگوں کو حج کے لیے آواز دیجیے۔ پوری دنیا سے لوگ الگ الگ
جگہ سے، من کل فج عمیق، ہر جگہ سے لوگ یہاں پر آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے اللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں یہاں سے آواز دوں، ساری دنیا کے لوگ سن جائیں اور وہ آئیں؟ اللہ نے کہا آپ کا کام آواز دینا، آپ دیجیے آواز۔ چنانچہ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ پہاڑ پر چڑھ کر انہوں نے آواز لگائی، اور جن کے مقدر میں بھی حج تھا ان کی روحوں نے اس آواز پہ لبیک کہا تھا۔ آیت 29 میں آگے یہ حکم ہے کہ حاجی قربانی کے بعد جسم کے بال، ناخن وغیرہ کاٹ سکتا ہے، اور طواف زیارت کا حکم ہے۔ اس کے بعد آیت 34 میں ارشاد ہے کہ ہر امت پر قربانی کو ہم نے گویا لازم کیا تھا اور اس کا حکم دیا تھا۔ اس کے طریقہ کار الگ ہو سکتے ہیں، لیکن بذات خود قربانی گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک امت پر لازم کیا تھا۔ آیت 36 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قربانی کے گوشت کو کھاؤ اور ضرورت مندوں کو بھی کھلاؤ۔ جیسا کہ سوختنی قربانی کا ذکر پہلے آ چکا ہے کہ پہلی امتیوں کے اندر ایسا تھا کہ قربانی کی قبول اس وقت تو ہوتی تھی جب گوشت کو پہاڑ پہ لوگ جا کر رکھ دیتے تھے، اللہ کی طرف سے ایک آگ آتی تھی اور وہ آگ جلا ڈالتی تھی اس گوشت کو، تو ایسے اس کا مطلب ہوتا تھا کہ قربانی قبول ہے۔ امت محمدیہ کے اندر کہا گیا کہ گوشت خود بھی کھاؤ اس قربانی کا اور ضرورت مندوں کو بھی کھلاؤ۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے آیت 37 کے اندر فرمایا کہ ہاں یہ بھی یاد رکھو کہ قربانی کا مقصد جو ہے وہ دراصل تقوی ہے، یعنی کس نیت سے تم نے جانور کو قربان کیا ہے وہ اصل مقصد ہے۔ اگر نیت خالص ہے، اللہ کے لیے قربان کیا ہے، تو ہی اس کا اجر ملے گا۔ اس لیے آیت 37 کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، کہ نہ تو تمہاری جانوروں کا خون، نہ گوشت، اور نہ ہی کوئی اور اعضاء اللہ تک پہنچتے ہیں۔ اللہ تک جو چیز پہنچتی ہے وہ اخلاص نیت اور تقوی جو تمہارے دل کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد کی چند آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جب مکہ میں کفار نے مسلمانوں پر ظلم ڈھایا تو شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں صبر کرنے کا حکم دیا اور جہاد کی اجازت نہیں دی، اور یہ کہا گیا کہ اللہ تمہارا دفاع کرے گا۔ وہ دفاع کا بھی حکم نہیں تھا، جہاد کا حکم نہیں تھا۔ اور پھر حکم یہ دیا گیا کہ ہجرت کریں۔ پھر ہجرت کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب یہ حکم دیا کہ اگر اب کوئی تم پر ظلم کرے تو ظلم کا جواب دو، اس کے خلاف جہاد کرو، اور یقین رکھو اگر تم نے ایسا نہیں کیا، ظالموں کے خلاف جہاد نہیں کیا، تو پھر اللہ کا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا اور عبادت گاہیں تمام ویران ہو جائیں گی۔ اور اسی غرض سے تو تمام انبیاء سابقین پر جہاد کو لازم قرار دیا تھا کہ جب ضرورت ہو ظالموں سے جنگ کرنے کی، ظلم کو دنیا سے مٹانے کی، تو ان کے خلاف، ظالموں کے خلاف جہاد کیا جائے۔ آیت 58 میں ہجرت و شہادت کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور جن لوگوں نے ہجرت کی اس کے بعد وہ شہادت کی موت مرے یا فطری موت مرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں بہترین رزق سے ہم نوازیں گے، گویا اللہ انہیں بہترین اجر عظیم سے نوازیں گے۔ اس کے بعد آیت 73 میں ہے کہ جو مکھی تک کو اپنے بدن سے ہٹانے پر قادر نہیں، انہیں کیوں اپنا معبود بناتے ہو؟ یعنی جو بت ہے، اسٹیچوز ہے، ان پہ مکھیاں بیٹھ جائیں تو وہ خود ہٹا نہیں سکتی اپنے سے، تو پھر وہ تمہاری حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟ اس پارے کی آخری آیت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، کہ اللہ کے راہ میں، اللہ کے راستے میں کوششیں کرتے رہو اس طریقے سے جیسا کہ اس کوشش کا حق ہے۔ یہ کوششیں دین کی سربلندی کے لیے، ظلم کو مٹانے کے لیے، اللہ کے دین کو عام کرنے کے لیے، حق کو عام کرنے کے لیے تمام کوششیں یہ جہاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔